کہ آپ لوگوں کو تو موت بھی مفت میں نہیں دی جا سکتی، آپ اس قابل بھی نہیں. تو اس طرح کا جو وہاں پہ ایک سسٹم ہے، اس میں بات یہ نہیں کہ پاکستان میں کے اندر جو آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ جو مہنگائی ہو گئی یا کرپشن، لوٹ مار اور بددیانتی کی وجہ سے جو دولت چند ہاتھوں اپنی آزادی کا مطالبہ ہے یا انریسٹ ہے، اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے اس میں ایک انفیئرنیس ہے کہ بلوچوں کی جو قدرتی پیداوار، گیس ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا جائز حصہ جو وہ 50 سالوں سے مانگ رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملتا. حالانکہ وہاں پہ جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے پاکستان میں، جس کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے تو یہ جتنے بھی مشترکہ ریسورسز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کو وہ بنائے. لیکن جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ. اس کے جو وسائل ہیں اس کا پاکستان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے نا، چونکہ بنیادی طور پہ وہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے. جو ہیں وہ انسٹالمنٹس میں، قسطوں میں جو ہے وصول کیے جائیں، لیکن وصول کیے بغیر چارہ نہیں ہے، چونکہ اس کے بغیر ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن یہ پاکستان کی حد تک کی بات ہے. جہاں تک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی بات ہے، جہاں پہ آلریڈی بہت بڑا ایجیٹیشن ہے اس وقت، یعنی پاکستان میں تو اب شروع ہوا لیکن وہاں پہ گزشتہ 1.5-2 مہینے سے مختلف شکلوں میں گئی. یا جو ابھی کیئر ٹیکر وہاں پہ ہے ان کے جو گائیڈ لائن ہے، ان کی جس طرح کی نیریٹیوز پہ، مختلف قسم کے نیریٹیوز پہ جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیٹ کردہ پیراڈائم کا حصہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک ڈکلیئرڈ قسم کا مارشل لا نہیں ہے، لیکن नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी. स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में. और आज एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हामिद बाशानी साहब. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. नमस्कार. आपका शुक्रिया जी, थैंक यू. सर, अभी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ आर्मी डील कर रही है. और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमरान खान के पास और उनके ऊपर जो है कई सौ केसेस हैं, 150 से भी ज्यादा केसेस हैं. और तोशा खाना केस में तो उनको शायद जेल से राहत भी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी और भी कैसे सख्त केसेस हैं जिनसे उनका बच पाना मुश्किल है. लेकिन अभी ये खबर आ रही है, कितनी सच है ये वक्त बताएगा, कि आर्मी उनके साथ डील कर रही है और इस डील के तहत इमरान खान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान दोनों छोड़कर विदेश चले जाएंगे. इन सारी खबरों को सर किस तरह से देख रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है या सिर्फ ये महज अफवाह भर है? دیکھیں جی، یہ خبر تو کافی عام ہے، بلکہ جب سے ان پہ کیسز بنے ہیں، ان کی گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. اور یہ خبریں جو ہیں ان پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بے بنیاد خبریں نہیں ہیں، بلکہ اس کی بڑی ٹھوس قسم کی بنیادیں ہیں. جو لوگ پاکستان میں اس طرح کا کانفلکٹ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ ورسز کسی بھی اپوزیشن کا، خواہ وہ اسی رولنگ ایلیٹ سے نکل کے آئی ہو، جب تصادم ہوتا ہے تو اس کے جس طریقے سے راستے بند کیے جاتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو آپ جیل میں ڈال دیں، پھانسی چڑھا دیں، یا پھر اس کے لیے ایک آپشن آپ کھلا رکھیں، اور وہ ہوتا ہے کہ آپ ایگزائل میں چلے جائیں. یہ اتنے ایکسٹریم آپشنز کیوں ہوتے ہیں کہ جو بھی کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر کوئی ایسی بات کر لیتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ناقابل معافی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کا اب آج کے بعد پالیٹکس میں رہنے کا کوئی جواز نہیں، وہ یہ طے کر لیتے ہیں، لہٰذا اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس میں بہت ساری مثالیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا. ماضی میں جو ذوالفقار علی بھٹو
صاحب کی ایک بڑی بریلینٹ مثال ہے. ذوالفقار علی بھٹو بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ میں سے نکلے ہوئے لیڈر تھے، کیونکہ اپنی پارٹی بنانے اور پالیٹکس میں آنے سے پہلے وہ اس وقت جنرل ایوب خان جو ہے اس کی کیبنٹ کے امپارٹنٹ ترین ممبر رہے ہیں، وزیر بجلی اور پانی، وزیر خارجہ جس کو ایکسٹرنل منسٹر آپ کہتے ہیں، اور ایک بہت ہی امپارٹنٹ ترین پلر رہے. لیکن جب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور اس کے بعد وہ عوام کے اس میں آگے ایک طرح کے پروسیس میں، تو پھر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ جو عوام کے مفاد میں تھی، جس کو اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے ایک طریقے سے جو ہے وہ اپنے لیے ایک تھریٹ تصور کیا. پھر انہوں نے ٹیک اوور کیا. فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت ٹیک اوور جو ملٹری نے کیا 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں، وہ باقاعدہ ایک ٹیک اوور تھا، یعنی گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کر کے اقتدار میں وہ بیٹھ گئے تھے. اس دفعہ جو کچھ پاکستان میں ہے یہ ایگزیکٹلی اس سے بھی سخت ترین قسم کا ایک آپ سمجھ لیں کہ رجیم ہے، اس سے بھی سخت ترین قسم کی پابندیاں ہیں، اس سے بھی سخت ترین قسم کے جو ہے ان کے خلاف الزامات ہیں. لیکن اس دفعہ جو ملٹری چیف ہے وہ ابھی تک بیرک میں بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں آنے کے بجائے. لیکن یہ ہے کہ جس نئے طریقے سے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں وہ کسی بھی ماشاء اللہ سے کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہے. چونکہ جو بھی گورنمنٹ اخواہ جو چلی گئی یا جو ابھی کیئر ٹیکر وہاں پہ ہے، ان کے جو گائیڈ لائن ہے، ان کی جس طرح کی نیریٹیوز پہ مختلف قسم کے نیریٹیوز پہ جو موقف سامنے آ رہا ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیٹ کردہ پیراڈائم کا حصہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک ڈکلیئرڈ قسم کا مارشل لا نہیں ہے، لیکن یہ بہت حوالوں سے مارشل لا سے بھی کہیں سخت قسم کا ایک رجیم ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ چھاپ ہے. اب اس میں ایک پرائم منسٹر ہے جس کو انہوں نے جس طریقے سے ذلیل و خوار کر کے ایک جیل میں بند کر دیا ہے، جو سابق پرائم منسٹر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا سابق پرائم منسٹر ہونے کا عمل اٹسیلف جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان میں ایک بھی باشعور آدمی یہ نہیں مانے گا کہ یہ کوئی لیجیٹیمائزڈ قسم کا پروسیس تھا یا کوئی فیئر پروسیس تھا یا اس میں کوئی ڈیموکریٹک جو آپ کہتے ہیں کوئی عمل کا عمل تھا. ناٹ ایٹ آل. بے شک ایک کاسمیٹک جو ضروریات ہوتی ہیں کہ پارلیمنٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، قرارداد آ گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو بھی لوگ اس مینیپولیشن میں شامل تھے، جس طرح کے ممبران اس میں ایکٹیو تھے، وہ سب بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اب اس کے خلاف اتنے بڑے کیسز بن گئے، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی پارٹی کو اوپنلی مینیپولیٹ کر کے توڑ دیا گیا. اس کے باوجود ان کی جو پاپولیرٹی ہے پبلک کے اندر، ممبر آف پبلک جو عام آدمی ہے، اس میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑی ہے. اور جوں وہ اس پروسیس کو طول دیتے جا رہے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈال دیا اور جس طرح کا پروسیس انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کا پاپولیرٹی کا گراف کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ غیر جانبدار رپورٹس ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا پروسیس ہے. اگر وہ الیکشن کرائیں گے جو کہ انیویٹیبل ہے، چونکہ اب ان کو ویسٹرن پاورز نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ وقت پہ الیکشن کرائیں گے. اب کل ہی انہوں نے ایک امریکی عہدے دار سے اس سلسلے میں بات کی ہے اور ان کو یقین دلایا کہ الیکشن ہوں گے. عوام کا بھی ایک بڑا پریشر ہے. لیکن یہ لفظ الیکشن جو ہے یہ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس میں اگر ہم نے الیکشن کرائے تو یہی لوگ جو ہے وہ دوبارہ جیت سکتے ہیں، یا کم از کم اتنی بڑی قوت لے کے آ سکتے ہیں ان کو آسانی سے دیوار سے لگانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس کو جیل میں رکھتے ہیں فار انلمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم تو وہ بھی اس کی پاپولیرٹی گراف میں اضافہ ہوتا ہے. اس کو اگر وہ ایسی سزا دیتے ہیں جو انجسٹیفائی ہے، اور ظاہر ہے یہ سارے جو کیسز بنے ہیں ان میں سے مختلف ہر کیس کا کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی سیریس ایویڈنس
یا جو ہے وہ فیئرنس کا پروسیس نہیں ہے جس کے لیے آپ کسی عرصے آدمی کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈال سکیں. تو تیسرا طریقہ رہ جاتا ہے ایگزائل کا، اور یہ طریقہ جو ہے وہ کوئی بھی آدمی جو اس طریقے سے ٹاپل ڈاؤن ہو کے اس طریقے دیوار کے ساتھ لگ گیا ہو، یہ ہمیشہ ایسے لیڈروں کے لیے ہمیشہ یہ راستہ کھلا رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہ پیشکش کی گئی تھی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی، نتیجے کے طور پہ ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. بعد میں نواز شریف، بے نظیر، یہ سارے لیڈرز جو تھے جو باہر گئے، کوئی اوپن کمپرومائز کے ذریعے، کوئی انڈر گراؤنڈ لیکن مشرف صاحب بھی ایگزیکٹلی. تو اب یہ بھی جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ایز اے پاسبلٹی، لیکن یہ ایز آئی سیڈ کہ ابھی تک یہ خبریں ہیں، اب ان میں کتنی صداقت ہے یا یہ خبریں کس طرح ایک مٹیریلائز ہوتی ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سر ایک اگر اس طرح کی خبریں صحیح ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب پوری طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہسٹری رہی ہے جن لوگوں کی ہم نے بات کی، چاہے بینظیر بھٹو کی بات کریں، مشرف کی بات کریں، نواز شریف کی بات کریں، سبھی کی کہیں نہ کہیں آرمی کی ڈیل کے بعد ان کو ودیش بھیج دیا گیا. لیکن اگر عمران خان مانتے ہیں اس ڈیل کے لیے، عمران خان کے ساتھ جو آرمی ڈیل کر رہی ہے، تو کیا کون سی وجہ رہے گی کہ عمران خان اس ڈیل کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے، اس ڈیل پہ مان جائیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ایک تو چونکہ راستے اگر انہوں نے اس طریقے سے بند کر دیے جیسے کہ انہوں نے کیا، بہت ساری انہوں نے خود ہی ریڈ لائنز طے کی تھی جو گزر گئیں لیکن ہوا کچھ نہیں. کہ فار ایگزامپل پہلے یہ تھا کہ اگر ان کو اریسٹ کر دیا گیا تو پاکستان میں پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان آ جائے گا، جیلیں ٹوٹ جائیں گی، انقلاب آ جائے گا، بغاوت ہو جائے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس طرح ان کے جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنی ریڈ لائنز کہ یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ جی اگر ایگزائل کر دیا گیا تو اس کے پتہ نہیں نتائج باہر جائیں گے، یہ وہاں سے ہو کے یہ جو اپنا ان کا کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، ویڈیوز اور آڈیو وغیرہ کے ذریعے، اس کے ذریعے پاکستان میں ایک جو ہے بڑے پیمانے پہ انرسٹ کریٹ کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس حساب سے یہ چیز جو ہے یہ ان لوگوں کو سیوٹ نہیں کرتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ظاہر جیل میں رکھنا بھی ان کے لیے لمبے عرصے کے لیے پاسبل نہیں. لیکن فرق اتنا ہے باقیوں میں اور ان میں کہ عمران خان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک انا پرست آدمی ہیں، اور ان کے لیے یہ آپشن قبول کرنا کہ وہ ایگزائل میں چلے جائیں، چونکہ ایگزائل کا دوسرا مطلب تو 100% کمپرومائز ہے، ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ لڑ رہے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کی پاپولیرٹی پہ بھی بہت بڑا اثر پڑے گا. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بھی ایک بات تو ضرور لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن حقیقت میں ماضی میں اس طرح نہیں ہوا. ماضی میں سب سے جو ہے اوپن قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نواز شریف نے کیا تھا. وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، واپس آ کے انہوں نے اقتدار حاصل کیا اسی طریقے سے، اور یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ پاکستان کے عوام کو اتنا سینسیٹیو قسم کا سٹینڈ رکھتے ہیں اصولوں پہ کہ وہ جناب بھول جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ اوپن قسم کی ایک مینیپولیشن ہے جس میں آپ جو ہے وہ بے تحاشا پیسہ، اثر و رسوخ اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ساتھ تعلقات اور اس طرح کے دیگر فیکٹرز ہیں جن کا اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ استعمال کر کے تو کسی کو پرائم منسٹر بناتے ہیں یا وہاں سے نکالتے ہیں. تو جب عمران خان کو اس بات پہ 100% یقین ہو گیا کہ جو میری پاپولیرٹی ہے وہ میرے کسی کام نہیں آئے گی، جیل میں مجھے آج مہینہ ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، اور میرے خلاف کوئی میری حمایت میں کوئی اس طرح کا کوئی ایجیٹیشن پاکستان میں نہیں ہوا، تو ظاہر آئندہ تو چانسز مزید ختم ہوں گے. تو اس وقت وہ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ایگزائل کا آپشن کر کے اپنی جان بچائی جائے یا ایک نئے سرے سے کام شروع کیا جائے. ویسے بھی وہ یو ٹرن پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جہاں پہ بند دروازہ ہو یا آپ دیوار سے لگ رہے ہوں وہاں یو ٹرن لینا ایک عام سی بات ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. لیکن سر ہم
इस पूरी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो काफ़ी वक़्त से बनी हुई है, और जो आवाम के मसाइल हैं, वो भी ज्यों के त्यों हैं, और उनको एड्रेस करने की ना तो किसी के पास फुर्सत है और ना ही कोई करना चाहता है। हम चाहे महँगे बिजली के बिलों की बात करें, महँगाई की बात करें, पहली बार पाकिस्तान के हिस्ट्री में ये देखने के लिए नज़र आया है कि लोग एजिटेशन कर रहे हैं अपने मसाइलों को लेकर। दूसरी तरफ नेशनल मूवमेंट भी पाकिस्तान के कई सारे हिस्सों में हमें देखने की नज़र आ रही है। हम पीओके की बात करें, पीओके की आवाम भी सड़कों पर है, क्योंकि उनके जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, और उनको ही बिजली की बात हो या फिर नौकरी या फिर बेसिक जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं। वो एजिटेशन बढ़ता जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इन सारे हालात को? देखें जी, इस एजिटेशन के कई पहलू हैं। एक तो ये बड़े पैमाने पे अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान के उसमें, हुँ, तो उसका ताल्लुक जाके आईएमएफ से बनता है, और उसका ताल्लुक इस मिथ के साथ बनता है कि पाकिस्तान कोई खुद मुख्तार मुल्क है। चूँकि इसी एजिटेशन के दौरान पाकिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने ऐलान कर दिया है कि हम आईएमएफ की मर्ज़ी के बगैर ये जो अवाम के मुतालबात हैं कि बिजली के बिलों में कमी की जाए या सस्ता आटा या दूसरा चीज़ें जो है वो की जाएँ, ये हम उनकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। और हमने उनको बाकायदा एप्लीकेशन दी है आईएमएफ को कि वो हमें इस बात पे जवाब दें कि हम लोगों के जो है रिड्यूस करना चाहते हैं बिजली के बिल। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में असल इक़्तिदार किसके हाथ में है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो अब आईएमएफ की मर्ज़ी के बगैर इस तरह के कोई भी अवामी मुतालबा मानने की पोज़ीशन में नहीं है, लिहाज़ा इसको आप रूल आउट समझें। उसके हुँ, लिए वो दूसरे तरीके इख्तियार कर सकते हैं। मसलन उन्होंने ये प्रपोज़ किया है कि बिजली के बिल जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में जो है वसूल किए जाएँ। लेकिन वसूल किए बगैर चारा नहीं है, चूँकि इसके बगैर हमारा आईएमएफ के साथ माहदा जो है उसकी खिलाफ़वर्ज़ी होती है। लेकिन ये पाकिस्तान की हद तक की बात है। जहाँ तक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की बात है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा एजिटेशन है इस वक़्त। यानी पाकिस्तान में तो अब शुरू हुआ, लेकिन वहाँ पे गुज़श्ता 1.5-2 महीने से मुख्तलिफ़ शक्लों में वो बिल्कुल। एजिटेशन है। वो एजिटेशन उसकी बुनियादें टोटली एक डिफरेंट जो है उनकी दलील है जिसकी बुनियाद पे बनता है और जस्टिफाइएबल। उसमें सिंपली जो है वो क्वेश्चन ये है कि वो बिजली की सस्ती बिजली का मुतालबा कर रहे हैं, हालांकि उनकी बिजली के जो रेट हैं इस वक्त वही हैं जो बाकी जगहों पे पाकिस्तान में या इधर उधर दिए जा रहे हैं। लेकिन उसमें असल जो पॉइंट है उनका वो ये है कि ये बिजली जो है ये पैदा होती है यहाँ पे, यानी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के अंदर ये बिजली पैदा हो रही है। और इस वक्त इसमें ज़ाहिर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होती है वहाँ से, जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है। उसमें जो बड़े बड़े डैम उसमें हैं, मसलन मंगला डैम है, उलाद डैम है, इस तरह के फिर नीलम झेलम, और ये वो छोटे छोटे मिला के तकरीबन 9 के करीब ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनसे बिजली पैदा होती है, और वो 4000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा होती है। अब वो उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो बिजली वहाँ से पैदा करके तो वहाँ के ग्रिड स्टेशन बनाने के बजाय, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बजाय, वो सारी की सारी बिजली जो है वो पाकिस्तान को दे दी जाती है, और पाकिस्तान जो है वापस उनको वही बिजली अपने ग्रिड स्टेशन के ज़रिए वापस जो है वो उनको बेचता है। अब उसमें भी जो बेचने का तसव्वुर है वो क्या है कि वो तकरीबन 3 रुपए पर यूनिट से कम कीमत पे वापस उनको बेचते हैं, 3 रुपए पर यूनिट। जबकि जो है वो फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उस यूनिट पे अपने टैक्स लगा के तो तकरीबन 70 रुपए तक जो है उसकी लागत चली जाती है। अब इसमें लोग सवाल उठाते हैं 2-3 किस्म के। एक तो वो ये कहते हैं कि ये जो बिजली पैदा होती है इस धरती पे पैदा होती है जिसके हम मालिक हैं और इसके हम वारिस हैं, तो इस बिजली का यहाँ पे ग्रिड स्टेशन होना चाहिए और इस ग्रिड स्टेशन के थ्रू ये बिजली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो और आवाम को बिजली की लागत के मुताबिक जो है वो कीमतें लगाई जाएं, और उसके बाद ये बिजली जो है पाकिस्तान को बेची जाए, और बेची उसी रेट पे जाए जो पाकिस्तान का अपना सेट करदा बिजली का रेट है। तो उसकी वजह से बिलियंस ऑफ रुपी जो हैं वो ज़ाहिर जाएंगे वापस
وہاں کے عوام کے پاس یا وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس. تو یہ مطالبہ جو ہے وہ کسی بھی بین الاقوامی قانون کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ ریسورسز جہاں جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کا اس پہ پہلا حق ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو یہ ڈیم وغیرہ بنے ہیں، جس میں سب سے بڑا ڈیم جو منگلہ ڈیم ہے، اس وقت وہاں کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی زمینیں لے کے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا. آج بھی آپ کو جو انگلینڈ میں ایک بہت بڑی میر پوری کمیونٹی جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا تعلق اصل میں اسی ڈسپلیس جو کا عمل ہوا تھا اس کے ساتھ بنتا ہے. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو بجلی مفت دی جائے گی، تو مفت تو رہ گیا اپنی جگہ. ایون جس لاگت پہ پاکستان جس ریٹ پہ ان کو بجلی دیتا ہے اس سے بھی کوئی 1000 گنا زیادہ اوپر قیمت لگا کے اور ٹیکس لگا کے ان کو دی جاتی ہے. اسی طرح ان کے مطالبات جو ہیں وہ آٹے کی سبسڈی جو ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں سبسڈی ایک بہت عام سا وہ ہے، وہ مختلف جگہوں پہ جہاں بھی کوئی انفارچونیٹ یا لیس فارچونیٹ پیپل ہیں جن کی انکم کم ہے ان کو گورنمنٹ سبسڈیز دیتی ہیں. پوری دنیا میں یہ ہے. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں ہو سکتی. تو اس کو لے کے تو جو لوگوں نے پہلے تو کئی عرصے سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے کہ ہمیں بجلی جو ہے وہ سستی دی جائے، چونکہ ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، ہماری ٹوٹل پیداوار 4000 میگا واٹ سے اوپر ہے اور پورے علاقے کی ٹوٹل ضرورت جو ہے وہ 300 سے زیادہ نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو اس میں جو ہے وہ انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ انڈیا کی بہت ساری ریاستوں میں جہاں کے لوگ جو ہے وہ 300 یونٹ سے کم بجلی یوز کرتے ہیں ان کو مفت بجلی دی جاتی. بالکل. اور جو کہ ایک پڑوسی ملک ہے، لیکن آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو یہ ہر جگہ پہ یہ چیز ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ جو آپ کا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو لیس فارچونیٹ کلاس آف پیپل ہے بالکل ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. خواہ آپ غریب ملک ہیں، امیر ملک ہیں، یو کین ناٹ جسٹ واک اوے فرام دیم. لیکن ان کے مطالبے کے نتیجے میں وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتے ہیں، انہوں نے کل ایک حیرت انگیز قسم کا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں صرف موت مفت ملتی ہے اور اس کے لیے بھی ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تو آپ کس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو بجلی مفت ملے. یعنی انہوں نے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ مطالبہ لے کے آپ آگے بڑھے، ظاہر ہے اس کا یہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر آپ کشمیر کے ریسورسز کس حق سے فری میں چرا رہے ہیں؟ وہ بھی تو آپ کو بھی تو نہیں ملنے چاہیے نا فری میں، اگر آپ یہی لاجک اپلائی کر رہے ہیں پاکستان، جبکہ پاکستان کا حق نہیں ہے جو کشمیری ریسورسز ہیں ان کا حق تو کشمیریوں کا ہی ہے. لیکن سر اگر ان ساری چیزوں کی بات کی جاتی ہے، بھارت میں 60 سے 80 کروڑ لوگ جو کہ غریبی ریکھا سے نیچے ہیں، جو لیس فارچونیٹ ہیں، ان کو راشن دیا جاتا ہے اور پراپر راشن ہوتا ہے جو کہ جس میں دالیں بھی ہوتی ہیں، آئل بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، شوگر بھی ہوتی ہے. ایک پراپر راشن دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے 60 سے 80 کروڑ لوگوں کو. اور کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں پر 200 سے 300 یونٹ بجلی فری ہے، پانی فری ہے پینے کا، صاف پانی جو کہ جو گورنمنٹ سپلائی ہوتی ہے. تو اور اسکول ایجوکیشن، سرکاری اسکول اچھے اس میں ہیں، بچوں کو ایجوکیشن فری ہے. تو ابھی یونائٹڈ نیشنز کا سر آپ کو ایک جو ڈیٹا آیا تھا ریسنٹلی جس میں 415 ملین غریب لوگ بھارت میں غریبی ریکھا سے اوپر آئے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ہے بھارت کے لیے، کیونکہ وہ جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں ان کو اس سے اوپر آنے کے لیے مدد مل رہی ہے سرکار کی طرف سے. تو اگر سرکار اس طرح سے چھوڑے گی لوگوں کو تو لوگ سڑکوں پہ تو آئیں گے. یہ بات تو ایک دم صحیح ہے، اور بہت لمبے وقت سے میں خود اس بات کو فالو کر رہی ہوں کہ کشمیر میں عوام بہت پریشان ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی جٹانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. آپ کیونکہ سر کشمیر سے آتے ہیں، ان سارے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے کس طرح کا لگ رہا ہے کہ عوام کے اندر کس طرح کی سوچ چل رہی ہے پاکستان کو لے کر، جو کہ ان کے مسئلوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی سوچ تو یہی ہے بنیادی طور پہ، جب عوام اس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیرالل اقدامات پہ اتر آتے ہیں. اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ تمام دکانیں بند ہیں جہاں پہ کال دی جاتی ہے. لوگ ایون یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ کھمبے اکھاڑ کے پھینک رہے بجلی کے، کہ ہمیں نہیں چاہیے. حالانکہ کھمبے ظاہر ہے ان کی اپنی پراپرٹی ہے، ڈیم ان کی اپنی پراپرٹی ہے. لیکن جو اس چیز میں سب سے سخت ترین عنصر ہے، جو امپارٹنٹ ترین ایشو ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ اس دھرتی کے جو وسائل ہیں اس کی جو انٹائٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ،
جو کہ پاکستان کا ایک جو ہے وہ بہت ہی خوفناک قسم کی پریکٹسز ہیں. خود پاکستان کے اندر دیکھیں، اب اس میں دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. خود پاکستان کے اندر دیکھیں تو مثلا جو بلوچوں میں اپنی آزادی کا مطالبہ ہے یا انریسٹ ہے، اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے اس میں ایک انفیئرنس ہے کہ بلوچوں کی جو قدرتی پیداوار گیس ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا جائز حصہ جو وہ 50 سالوں سے مانگ رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملتا. حالانکہ وہاں پہ جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے پاکستان میں، جس کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے تو یہ جتنے بھی مشترکہ ریسورسز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کو وہ بنائے. لیکن جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا لیگلی کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ. اس کے جو وسائل ہیں اس کا پاکستان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے نا، چونکہ بنیادی طور پہ وہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے. تو جب آپ کا پاکستان کا صوبہ نہیں ہے تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی نہیں آتا، ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں بھی نہیں آتا. تو اسی طرح ان کے ریسورسز کو گریب کرنے کا بھی پاکستان کے پاس کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی، مارلی، ایتھیکلی کسی بھی سٹینڈرڈ سے ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اب وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو اپنی انٹائٹلمنٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے وسائل لوٹ کے لے جا رہے ہیں، اور لے جا کے تو وہی وسائل جو ہیں ان کی جو پیداوار ہے اس کو آپ 1000 گنا بڑھا کے تو ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یا موت لے لیں یا پھر جو ہے آپ مفت بجلی کا جو چھوڑ دیں. اس سے مجھے وہ یاد آتا ہے انگریزوں کے دور میں قانون کے ایجیٹیشن لوگ کرتے تھے تو ایجیٹیشن کے دوران ان پہ گولیاں چلا کے ان کو قتل کرنے، شہید کرنے کے بعد ان کے ورثاء سے گولیوں کے پیسے وصول کیے جاتے تھے. تو یہ جو پرائم منسٹر نے بات کی اس نے یہی اشارہ دیا کہ موت بھی مفت نہیں ملتی، اس پہ بھی پروسیس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہی تھا کہنے کا جس پہ وہ رک گیا کہ اس کے بعد پھر لوگ گولی اور لاٹھی کا شکار یہ ہوتے. بیان کس کا ہے، کس نے کہی ہے بات؟ یہ جو ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو سو کالڈ پرائم منسٹر ہے اچھا، نے یہ بات کی ہے کہ یہ جناب، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا خوفناک ترین بیان ہے جو ایبسلیوٹلی. کسی پرائم منسٹر نے اپنے بھوکے ننگے عوام کو ڈرانے کے لیے، ان کی انسلٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو تو موت بھی مفت میں نہیں دی جا سکتی، آپ اس قابل بھی نہیں. تو اس طرح کا جو وہاں پہ ایک سسٹم ہے اس میں بات یہ نہیں کہ پاکستان میں کے اندر جو آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ جو مہنگائی ہو گئی یا کرپشن، لوٹ مار اور بددیانتی کی وجہ سے جو دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو گئی اور باقی ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں. اس کے برعکس جو مسئلہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں وہ یہ ہے کہ اس پہ اس کی حق ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ ریسورسز کو لے بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جو ہے وہ ڈاکومنٹ کے. اب جس طریقے سے اس نے لیا ہوا ہے اس میں 1967 کا معاہدہ موجود ہے جب منگلا ڈیم بنا، جس طریقے سے لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا کہ اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ پاسپورٹ دیے گئے، انگلینڈ بھیجا گیا یا زمینیں دی گئی. اس میں ایک ڈیل یہ بھی تھی کہ ان کو بجلی جو ہے اس کے بل وصول یا سستے جو مناسب ریٹس ہیں اس پہ مہیا کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑی انرسٹ ہے عوام کے اندر جو کہ ایک شکل اختیار کر رہی ہے اس طرح کی کہ جس میں آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے خلاف ٹوٹل عدم اعتماد جس کو کہتے ہیں، ایک طرح کا نو کانفیڈنس کا ایک کھلا قسم کا اظہار ہے. یہ بالکل. انفیکٹ 14 اگست کو بھی وہاں پر بلیک ڈے منایا گیا پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر میں. تو یہ اپنے آپ میں، کیونکہ جس طرح کی اب حق تلفی کی بات ہمیں لگاتار پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر سے نظر آتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو بیان آپ نے بتایا یہ اپنے آپ میں بہت خوفناک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو عوام جن کے پاس کھانے کے لیے ان کو نہیں مل پا رہا ہے، ان کے ریسورسز کو چوری کیا جا رہا ہے، تو وہ عوام، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ اب موت سے بھی کیا ڈریں گے. اب عوام ہی ان لوگوں کو مجھے لگتا ہے اکھاڑ کے پھینکنے کا کام کرے گی، جس طرح سے لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں. تو ان کو عوام، کیونکہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کافی لمبا وقت ہو گیا عوام احتجاج کر رہی ہے، عوام سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر انہوں نے ہمارے اوپر لمبے احتجاج کیے، تختہ پلٹ ہو گیا، اور بھی کچھ پاسبلٹیز جو نظر آ رہی ہیں جو عوام کی طرف سے مانگ کی جا رہی ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے عوام کا؟ نہیں ڈر، دیکھیں جی یہ تو کوئی آپ کی لیجیٹیمیسی ہو
آپ کے پاس کوئی اس بات کی کوئی ریگارڈ ہو کہ عوام ہیں، ہمیں ان کے پاس ووٹ کے لیے جانا ہوگا اور اقتدار میں اگر آنا ہے تو ان کو خوش رکھنا ہوگا، وہاں تو اقتدار لینے کے پیرامیٹرز ہی ڈیفرنٹ ہیں. وہاں تو وہ اقتدار لینے کے لیے جو ہے وہ لوکل وہاں کی جو ملٹری جو اسٹیشنز ہیں ان پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے جا کے تو یہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پرائم منسٹر کس نے بننا ہے. اب یہ جو پرائم منسٹر صاحب جنہوں نے موت بھی مفت دینے سے انکار کیا ہے، یہ رات کے اندھیرے میں جو ہے پرائم منسٹر بنے. دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں بغیر نوٹس کے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے تو بغیر کسی کے کاغذ جمع کیے، یعنی جو حزب اختلاف ہوتی ہے ایک رسمی طور پہ ہی چلو ایک آدمی کاغذ جمع کرا دیتا ہے کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں، ہار جاتا ہے یا ایک ووٹ بھی نہیں لیتا، وہاں پہ کاغذ ہی کسی نے نہیں جمع کرائے، چونکہ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا تھا کہ یہ ایک آدمی ہم آگے لے کے آ رہے ہیں اور کسی دوسرے کو اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کہ پاکستان میں جو پرائم منسٹر کو پیک سے اتار کے تو جیل میں ڈال دیا گیا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں اتنا پاپولر آدمی، اس پورے پروسیس کے باوجود کچھ نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس علاقے میں ان کو کیا خوف ہے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت سے ہٹ جائے تو اس وقت پھر تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور عوام کی وہ دیوتوں کی طرح پوجا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کے چکر لگانے شروع ہو جاتے ہیں، انہیں جا کے سلام کرتے ہیں اور ان کے مطالبات فی الفور مان لیے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ 2-3 مہینے بعد ان پہ عمل ختم کر دیا جاتا ہے یا ہوتا ہی نہیں. تو دوسرے جی الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈیموکریسی کے نام پہ وہاں ایک فراجولنٹ قسم کا پروسیس چلایا جا رہا ہے، جس میں مینیپولیشن، دھوکہ دہی، جھوٹ اور فراڈ کے ذریعے عوام کو ساتھ چلایا جاتا ہے. تو ان کو ضرورت کیا ہے کہ وہ ان کا کوئی مطالبہ مانے. بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے. اور جس طرح کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں لگاتار، پاکستان کی بات کریں یا پھر آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں، عوام کے مسائلوں کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کرتا، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو تماشا آئے دن چلتا رہتا ہے کہ کون جیل میں آ رہا ہے، کسی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن، اب یہ ہو گیا، جیل میں چلے گئے، عوام سڑکوں پہ آ گئی، یہی سب چلتا رہتا ہے. لیکن اس سب کے بیچ عوام وہیں کے وہیں رہتی ہے، ان کے مسائل بھی وہیں کے وہیں رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ بشانی صاحب، آپ چرچا میں جڑے اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ چرچا میں جڑ کر، اور آپ نے سبھی سوالوں کے بہت اچھے سے کھل کر آپ نے جواب دیا. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے. نمسکار. آپ کا شکریہ، تھینک یو. شکریہ.